بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حارث سلطان نے ایک ویڈیو بنائی طارق جمیل صاحب کے بیانات کو لے کر، جس میں وہ جنت کا اور حوروں وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اپنا اپنا عقیدہ تھا، اپنا اپنا بلیف ہے جو ہم لوگ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے ہے۔ ہم مسلمان لوگ یا کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا کم از کم ایسا انسان ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی جرم ہو جائے تو اس کے دل میں اس کا ضمیر اس کو ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا، اس کو خلش رہے گی دل میں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، کرائم ہو گیا ہے، میرا خدا، میرا پیدا کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، دنیا بنانے والا قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا۔ لہٰذا وہ تو اپنی طرف سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ اس کو اس کا کفارہ وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور وہ اس کا کفارہ وغیرہ ادا کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ ایک کامن سینس ہے، دماغ ہے کہ ایک ملحد اگر دنیا میں زیادہ ہو گئے، جس دن ملحد دنیا میں زیادہ ہو گئے اور ان کا دنیا میں برتری ہو گئی تو کیا ہوگا پھر؟ ایسے میں کوئی بھی طاقتور طاقت کے بل پہ اپنے آپ کو ہر جرم سے، ہر گناہ سے صاف بری کروا لے گا اور پھر ہر گناہ سے اپنے آپ کو بری کروا لے گا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو پیسے کے بل پر، مال دولت کے بل پر اور تعلقات کے بل پر وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بری کروا لے گا وہیں پر۔ اور غریب آدمی کسی طور پر بھی نہیں رہ سکے گا۔ میں نے اسی لیے اکثر میسیج میں ملحدوں کو لکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ ایک ملحد اپنے قانون خود بناتا ہے، اپنی سوچ، اپنی ذہن کے مطابق وہ ہر ملحد ایک ملحد اپنا قانون خود بناتا ہے، اور جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ اس کو ایڈ کر لیتا ہے، جو چیز اس کو بری لگتی ہے اس کو وہ مائنس کٹ کر لیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح جنگل میں رہنے والا ایک شیر، ایک جانور، اس کا بھی اپنا قانون ہوتا ہے، وہ بھی اپنا قانون خود بناتا ہے۔ جس دن اس کا دل کرتا ہے وہ ہرن کا شکار کرتا ہے، جس دن اس کا دل کرتا ہے وہ کسی بھی بکری کا شکار کرتا ہے، جس دن اس کا دل کرتا ہے وہ بھینس کے پیچھے، بیل کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے وہ جھنڈ بنا کر شکار کرتے ہیں اور وہ اس کو مار چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اور واپس جب وہ جنگل کی طرف آ رہے ہوتے، اپنے گپھا کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اپنی غار کی طرف آتے ہیں تو کسی نہ کسی کا خون کر کے وہ بڑے آرام سے اپنی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح ایک ملحد، جب طاقتور ملحد، عام ملحد کی بات نہیں کر رہا، طاقتور ملحد جب دنیا میں کسی کا کوئی بھی کچھ کام کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اپنے پیسے کے بل بوتے پر اور اس کے بل بوتے پر تو اپنے آپ کو بچا لے گا، کیونکہ وہ ایک چوروں کے پاس پرورش کرنے والا ملحد، چوروں کے گھر میں پرورش کرنے والا ملحد اور ایک ڈاکو کے گھر میں بڑا ہونے والا ملحد، اس کو اس بات کا خوف کبھی نہیں آئے گا کہ اس کو کسی نے پوچھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت اور قتل و غارت اور جو کلنگ ہوئی ہے وہ ان ملحدوں والی جنگوں میں زیادہ ہوئی ہیں، ورنہ سارے مذاہب کی جنگوں کو شامل کر لیں، مسلمان ہو گئے، کرسچن ہو گئے، یہودی ہو گئے، جتنے بھی ریلیجین لوگ ہیں یا ہندو ہو گئے، جتنے بھی ریلیجین مذاہب ہیں، ان کے لوگوں میں اگر جو کوئی جنگیں ہوئی ہیں تو ان میں اتنا خون نہیں بہا جتنا خون یہ ہٹلروں کی جنگ میں ہوا ہے، ملحدوں کی جنگ میں ہوا ہے، جیسے کہ ہٹلر تھا، یہ بھی ایک ملحد تھا۔ بارہ ٹاپک علیحدہ جا رہا ہے۔ میں تو اس کو حارث سلطان کو میں نے اس کے کافی بونگیاں میں نے اس کی شیئر کی ہیں، کومنٹ بھی ان کے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔
اب اس کو میں نے کہا کہ ایک ایتھیسٹ کو کسی کے بلیف کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کوئی حق نہیں. بالکل ایتھیسٹ کی جو بنیاد پڑی تھی وہ اسی بیس پر پڑی تھی کہ مذہب والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے میں نفرت پھیلاتے ہیں. ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، اور کرسچن مسلمانوں سے ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کی نفرت اپنی جگہ پہ، لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن کسی کی دینی یا مذہبی بک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم ان لوگوں سے نفرت کرو. کسی کے مذاہب میں یہ نہیں لکھا ہوا. لہذا یہ انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے یہ بنا، کیونکہ جس نے اس کو بنایا ہو اس کو اسلامی قانون یا اسلامی اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، کیونکہ اسلام بھی انسانیت کو ہی پروموٹ کرتا ہے. اگر یہ بندہ میرے ساتھ مخلصی کے ساتھ بات کرنے کے لیے طرف آتا ہے تو میں اس کے ساتھ بات جاری رکھی جا سکتی ہے. بہرحال اسی طرح علیہ سلطان کی ایک ویڈیو تھی جس میں اس نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ملحد کے لیے، کیونکہ جب بات مسلمانوں کے ٹوکنے کی آتی ہے، مسلمانوں کی کسی کی غلطیاں نکالنے کی آتی ہے، اس وقت ان لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے. اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈیول ورشپر کو بھی رائٹ ہے دنیا میں. یہ ملحد ایسے لوگ ہیں جب مسلمان کسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا رونا ہر جگہ روتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ایک ہندو کو بھی ایک شیطان کی پوجا کرنے والے ڈیول ورشپر کو بھی رائٹ ہے کہ وہ جیسے چاہے جی سکتا ہے. مسلمان کون ہوتے ہیں کسی پہ انگلی اٹھانے والے؟ یہ حارث سلطان کی اپنی زبان کے بیان کردہ الفاظ ہیں جو اس نے عورت مارچ کے موقع پر ویڈیو بنائی، اس میں اس نے کوٹ کیے. جب خلیل الرحمن کی اور ماروی سرمد کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اس وقت اس نے خلیل الرحمن کو گالی دے کر بولا کہ ایک ڈیول ورشپر کو بھی رائٹ ہے دنیا میں جیسے چاہے جیے، تو یہ کون ہوتا ہے کسی کو روکنے والا؟ اب میں یہاں پر اسی سے ہی پوچھوں گا کہ تم کون ہوتے ہو طارق جمیل کی ویڈیو کی کومنٹ پر، ویڈیو کے بیان پر، جس میں اس نے جنت اور جہنم، جنت کے بارے میں ذکر کیا، اپنے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ نیک کام کرو، اسلام پر چلو، نیک کام کرو، آپس میں اتفاق سے رہو، پیار سے رہو، اتفاق سے رہو کہ تمہیں یہ جنت ملے گی. اب یہ جنت کا تذکرہ اگر اس نے کیا ہے تو اس کو تم نے بونگیوں کا نام دے دیا تو پھر تمہاری کیا ہے؟ اب لہٰذا اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہاں پر حارث سلطان کو کمنٹ کیا کہ ایک ایتھیسٹ کو کسی کے بلیف پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں. اب حارث سلطان کو تو پتہ ہے، کیونکہ اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں، اس لیے اس نے تو جواب مجھے نہیں دیا، لیکن اس کے پیدا کردہ چمچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں میدان میں اور بات کر رہے ہیں، اور محمد اور قرآن اور اللہ کو حق ہے کہ باقی بڑی ان بیلنس سی بات ہے یہ. ڈونٹ یو تھنک، اس نے مجھے کہا، یہ میرے جواب میں پھر میرے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ملحد کافر. اب اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملحد ہے. اب اس نے یہ میرے ساتھ ٹچ ہو گیا. یہ دعویٰ ایک ایتھیسٹ کرتا ہے کہ ریلیجن نفرت کرتا ہے. میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ دعویٰ صرف ایک ایتھیسٹ کا کرتا ہے کہ ریلیجن نفرت پھیلاتا ہے، لہٰذا ہم لوگ انسانیت کو پروموٹ کرتے ہیں. باقی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے کبھی ایسے ورڈ یوز نہیں ہوئے جو یہاں ایتھیسٹ رائٹ کر رہے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے الفاظ جو تم بتاؤ، کوئی ہیں تو تمہیں بتاؤ. Okay, so that means you have never read Quran and Hadith and Tafsir, Sharia, Sunnah, and you have any idea what about Quran, about infidels and hatred. پتہ نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ ان دونوں کا مطلب بارہ. So میں نے اس کو پھر آگے سے ہو کے کہہ دیا کہ sorry, I don't know what you want to say. I am saying read Quran with translation in Urdu and Hadith in Urdu and read about what Muhammad and Allah says about. مطلب ہے یہ infidels and heretics like you will understand, and if you don't understand, look at the state of all Muslim countries around you and this should give you a clue.
یہ مجھے کہتا ہے تمہارے قرآن اور حدیث کو اردو میں پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا ان میں کیا کیا ہے. آئی ریڈ اٹ وتھ ٹرانسلیشن. میں نے اس کو جواب دیا میں نے تو اردو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے. اف یو ہیو اینی اسپیشل ورڈس اباؤٹ ہیٹ دین ٹیل می آئی ول ریڈ اٹ اگین. میں نے اس کو کہا کہ میں ان چیزوں کو دوبارہ پڑھ لوں گا. تم اگر کوئی آیت مینشن کرتے ہو تو کرو, پھر میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا. میں نے قرآن ریڈ کیا ہے بٹ ناٹ ان سچ اے وے ایز آئی تھنک یو ریڈ. تم نے جس طرح سے قرآن پڑھا اس طرح سے میں نے نہیں پڑھا, لیکن میں نے پڑھا ضرور ہے. کین یو ٹیل می واٹ یو ریڈ اینڈ واٹ یو انڈرسٹینڈ. تم نے کیا پڑھا اور کیا سمجھے. دین آئی وڈ سجیسٹ یو ریڈ اٹ وتھ ٹرانسلیشن اینڈ سی ہاؤ مچ ہیٹ ان اٹ ہیز فار پیپل. اس نے کہا کہ تو پڑھو پھر قرآن میں کتنا لوگوں کے ساتھ نفرت کی گئی ہے. I read this with translation. If you have any special words about hate, then tell me. I will read it again. میں نے اس کو دوبارہ وہی میسیج کر دیا. اس نے پھر اس نے مجھے میسیج کیا قرآن سورہ نمبر 489. They but wise that you should reject faith as they do have thus be on the some. یہ اس نے قرآن کی آیت نمبر کا ترجمہ کیا تھا جی. قرآن کی یہ صورت نکالتے ہیں ہم اسلام 330 سے. قرآن کی صورت نمبر 4 آیت نمبر قرآن کی صورت نمبر 4 ورس پائے. سورہ نمبر 4 سورہ نساء اور آیت نمبر 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ عربی میں کمزور ہے, ذرا غلطی ہو جائے گی, کوتاہی ہو جائے گی, لہذا عربی سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے, جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. ترجمہ اس کا لکھ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں کاش اسی طرح تم بھی حق کے منکر بن جاؤ, تاکہ تم اور وہ سب کے سب برابر ہو جائیں. لہذا ان میں سے کسی کو بھی اپنا مددگار نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر کے نہ آ جائیں. لیکن اگر وہ اس بات سے منہ موڑ لیں تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو, اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور سرپرست مددگار نہ پاؤ. یہ آیت نمبر 89 ہے. پھر اسی طرح میں نے آیت نمبر 88 بھی چیک کی. پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم 2 گروہوں میں بٹ گئے ہو, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کے سبب خدا ان کو کفر کی طرف الٹا پھیر چکا ہے. اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے خدا گمراہی میں چھوڑ چکا ہے تم اسے سیدھے راستے پر لے آؤ؟ حالانکہ خدا جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. پتہ چلا کہ خدا ہماری برائیوں کے سبب ہم کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اب یہ دونوں آیات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھ لیتے ہیں, انگلش میں بھی سامنے لے آتا ہوں تاکہ ویڈیو میں جو بندہ اس کو پڑھنا چاہے وہ اس کو روک کر پڑھ لے. They wish you would disbelieve and as they disbelieve so you would be alike. So do not take from any amongst them ally until they emigrate for the cause of Allah. But if they turn away, they seize them and kill them wherever you find them, and take not from amongst them any ally of helper. اب یہ ساری قرآن کی آیات اس نے مجھے سینڈ کی. میں نے اس کو ریڈ کیا, اس کا ترجمہ دیکھا. پھر 88 اس نے مجھے 89 کا دیا, اور جس کو آگے میں نے فردر 89 کے ساتھ 88 کو بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. Here is just one example. اس نے کہا کہ اب اور بھی بہت ہیں. Can you explain little about whom this was revealed. میں نے اس کو کہا کہ تم بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے حوالے سے نازل ہوئی. پھر میں نے پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا I don't need to because the verse I sent you is enough for me.
and the rest of humanity to realize what this religion is about. اب تم لوگ آگے جب یہاں پر اپنی سوچ بند کر دو گے کہ مقصد اور وجہ جاننا نہیں چاہو گے تو پھر تم لوگ کیا انسانیت کی بات کرو گے اور کیا تم لوگ انصاف کی بات کرو. تمہاری کورٹ میں اگر کوئی بندہ چلا جائے، جج صاحب کے سامنے کوئی بندہ چلا جائے، کیا تمہاری ایتھیسٹ کی کورٹ میں کہ ایتھیسٹ جج ہو اور ایتھیسٹ کی ساری کورٹ ہو، تو کیا وہاں پر کوئی مجرم چلا جائے اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تم نے یہ جرم کیوں کیا؟ اب یہی تمہارا دماغ ہے، تمہاری اتنی سوچ ہے، یہی تمہاری ہیومینٹی ہے کہ تم یہاں پہ کہتے ہو کہ اب اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے، ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے. Man with no man without any reason if I slap you is wrong, but when you slap me then what should I do. یہاں پر اس کو پھر میں نے ایک ایگزامپل دی کہ میں اگر کوئی بندہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو تھپڑ مارے کہ وہ تو رانگ ہے، وہ تو غلط ہے، وہ تو سب اس کو غلط کہیں گے. لیکن جب میں آپ کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ ماروں گا اور جب آپ مجھے بغیر کسی وجہ کے تھپڑ مارو گے تو پھر میں آپ کو بغیر کسی وجہ کے تھپڑ ماروں گا تو پھر آپ کیا کرو گے. Where does it say anything about slapping. یہ اب میری مثال کو نہیں سمجھ سکا، یہ ان کو لوگوں کی ذہنیت ہے، یہ عقل ہے، ان میں عقل ہے کہ یہ میری ایگزامپل کو نہیں سمجھ سکا. Where does it says anything about slapping. And if the teaching of Quran, Hadith, Sharia and Sunnah, why all Muslim countries are hell? Why don't you go live in Saudi Arabia and they Saudi nationality? یہ کہتا ہے کہ اگر اتنے ہی سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں تھپڑ کا کہاں ذکر ہے. اور اگر if the teaching of Quran, Hadith, Sharia, Sunnah اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تم سارے مسلم کنٹریوں میں ایک جہنم کی طرح کیوں بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ تم سعودی عربیہ میں کیوں نہیں جا کے رہتے، وہاں کی نیشنلٹی. اب اس کو میں نے کہا تم نے اوپر یہ آیت تو مجھے سینڈ کر دی 489، تو مجھے پھر اس آیت کا بھی تو جواب دو، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 اس میں مینشن میں کر رہا ہوں. اینڈ it is the whoever kill a soul unless for a soul of. اردو میں پڑھتا ہوں یار، انگلش میں مجھے مشکل لگتا ہے. اور وہ کسی کا قتل ہو، جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، لائک حارث سلطان، میں کہوں گا کو ایسا ہر وہ شخص جو کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو. ہم نے بنی اسرائیل سے لکھ کے لیا، جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا بغیر اس کے کہ وہ کیسے قاتل ہو یا فساد پھیلانے والا ہو، بغیر اس کے بے گناہ ہو، کوئی قاتل نہ ہو یا فساد پھیلانے والا نہ ہو. جو شخص کسی ایک شخص اس کو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. تو ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی ان کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم، زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہیں. اب یہ آیت بھی تو ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک کو بلا وجہ قتل کر دے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اب اس میں نہ تو یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دے، نہ تو یہ لکھا ہوا ہے کسی مذہب کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، صرف انسان کا نام لکھا ہوا ہے. انسانوں میں ہندو بھی آئیں گے، کرسچن بھی آئیں گے، اور یہودی بھی آئیں گے، اور ملحد بھی آئیں گے. یعنی کسی ملحد کو، کسی ہندو کو، کسی کرسچن کو، کسی یہودی کو بلا وجہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ کسی کو قتل کر دیا تو وہ ایسا ہوگا جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور اسی طرح جو اس کے ایک کو بچائے گا تو وہ اس نے پوری دنیا کو بچا لیا. اسی طرح یہاں پر میں ایک اور آیت بھی شیئر کر دوں لگے ہاتھوں. سورہ توبہ آیت نمبر 6.
یہ 5 آیت نمبر 5 اور 5 سے پیچھے جتنی آیتیں ہیں یہ جنگ کے حوالے سے ہیں، جنگوں کے حوالے سے ہیں کہ مسلمانوں جنگ کرو کافروں کے ساتھ، اور ان کو جہاں دیکھو قتل کرو، کیوں قتل کرو، اس کی پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ آگے 6 میں آتا ہے، 6 میں چل کر پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے، کافروں میں سے، مشرکوں میں سے کوئی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام بھی سن لے، پھر اسے اس کے اطمینان کی جگہ پہ، جہاں پہ امن ہو، اطمینان کی جگہ تک پہنچا دیجیے کہ یہ اس لیے ایسا کر رہی ہے کہ حقیقتاً یہ لوگ نہ جاننے والے ہیں۔ اب یہ بھی آیت نمبر 6 ہے کہ مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پوری طرح پناہ دو، اور جب جنگ کے حالات ختم ہو جائیں اس وقت تک اس کو پناہ میں رکھو جب تک جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ جب جنگ کے حالات ختم ہو جائیں، امن ہو جائے تو اس کو بھی باعزت طریقے سے اس کی امن والی جگہ تک پہنچاؤ۔ مجھے بتاؤ بھائی، اگر آج تمہارے کنٹری، کوئی بھی کنٹری ہے تمہارا، چل تم انڈیا کے ہو، تمہارے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے اور میں تمہارے گھر میں آ جاتا ہوں پناہ مانگنے کے لیے، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی ٹیچنگ ہے؟ تمہارے پاس کوئی ایسی ٹیچنگ ہے کہ جس کو بیس پناہ، جس کو سننے کے بعد، جس کو پڑھنے کے بعد تم مجھے پناہ دو گے؟ تم تو مجھے دیکھتے ہی قتل کر دو گے بھائی، جان سے مار دو گے، بولو گے یہ ملا آ گیا، مولوی آ گیا، یہ بڑا یوٹیوب پر میرے ساتھ بحث کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا، لہٰذا اس کو تو پہلے ختم کرو، تو تم تو پہلے ہی مارو گے۔ تو بھائی تمہارے پاس کوئی اس طرح کی آیت ہے؟ اینڈ اف اینی ون آف دا polytheist seek your protection, then grant him protection so that he may hear the word of Allah, then deliver him to see place of safety. That is because they are people who do not know. اب یہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی تمہارے ساتھ میں نے شیئر کر دی۔ اب مجھے تم بتاؤ نا، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم کبھی ایسی جنگ کی صورتحال میں کیا تم مجھے کبھی پناہ دو گے؟ کسی مسلمان کو پناہ دو گے؟ جن ہندوؤں کی سپورٹ پر تم لوگ پلتے ہو، جن کے سپورٹ پہ تم لوگ پلتے ہو، جن کی پروموشن پہ تم لوگ اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہو ہندو، ان کو بھی تم پر میں نہیں سمجھتا کہ تم کبھی پناہ دو گے۔ جن کرسچن لوگوں کی جو اسلام کے خلاف زیادہ سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں سننا، ویڈیو پسند کرتے ہیں، ان کو بھی تم اسی طرح چاہو گے کہ ان کو بھی تم شاید کبھی نہ پناہ دو، کیونکہ تمہارے پاس کوئی ایسی ٹیچنگ نہیں۔ لیکن انشاءاللہ الحمدللہ ایک سچا مسلمان، ایک صحیح مسلمان، قرآن کو سمجھنے والا مسلمان اس آیت کو دیکھ کر، سورۃ توبہ آیت نمبر 6 کو دیکھ کر وہ لازمی نوٹ کرے گا، اس کو یاد ہوگی، تو وہ لازمی کسی بھی ملحد کو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ملحد ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ وہ یہودی ہے، کون ہے، وہ سب کو پناہ دے گا، اور پناہ دے کر اور جب جنگ کے حالات ہوں گے تو ان کو اپنے خرچے پر ان کی امن والی جگہ تک بھی پہنچائے گا۔ سب سے بڑی بات پہنچانے والی ہے۔ کسی ہندو کی بک بھی لے آؤ، کسی بائبل کرسچن کی بک بھی لے آؤ، کسی یہودیوں کی تورات بھی لے آؤ، کوئی سب کو ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن تم ان سب کی بکوں کو لے آؤ، ان بکوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی کو ہدایت نہیں کی ہوئی کہ جنگ کے دنوں میں جب جنگ ختم ہو جائے، جب جنگ کے دنوں میں یہودیوں کو، ہندوؤں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو سب کو پناہ دے دو، جو تم سے پناہ مانگے ان کو پناہ دو، اس کے بعد پناہ دینے کے بعد جب کوئی امن ہو جائے، امن کے دن آ جائیں تو ان کو ان کے امن والی جگہ تک پہنچا کے بھی آؤ۔ صرف یہ نہیں امن کے دنوں میں بس گھر سے نکال دو، بولو جاؤ جی اب امن ہو گیا اب تم خود چلے جاؤ، نہیں، گھر سے نہیں نکالنا، ان کو ساتھ گاڑی پہ بٹھانا ہے، سواری پہ بٹھانا ہے، جو سواری ہوگی، جو گاڑی ہوگی اس پہ بٹھا کر ان کو ان کی امن والی جگہ تک پہنچانا ہے، یہ حکم آیا ہے۔ Without any reason, if I slap you is wrong, but when you slap me, then what should I do? یہ again میں نے مسلم لے لیا۔ This is for children of Israel, not for Muslim. It is clear, please.
اچھا جی، اٹ از فار کرسچن. اس کا جواب میں نے اس کو نہیں دیا تھا، سوری. اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ایڈ کر دیتا ہوں، چونکہ اب بندہ اگر انگلش پڑھنے والا ہوا تو وہ کیا کرے گا. یہ یہاں سے مجھے اس کی انگلش ٹرانسلیشن مل جائے گی. ورس نمبر 6. ٹھیک ہے، اب اس کا جواب تو میں نے دے دیا ہے. ملحد جی اس کو دیکھ لینا. ڈیئر فرینڈ، یو شو می verse 89 and 4 but before 89 88 is here, read it. اب اس کو میں نے کہا کہ اس کو 44 تم نے 489 مجھے بھیجی، اس سے پہلے 488 بھی ہے، جس کے after reading these two verses you will know that these verses are only about spy type Muslim. منافق جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو ظاہری طور پر تو مسلمان نظر ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لیکن اندر سے بنیادی طور پر وہ ایک نان مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو آج کی دنیا میں تم چلے جاؤ تو امریکہ کے لا کی بک چاہے قانون کی بک دیکھو، انڈیا کی قانون کی بک ہو، پاکستان کی قانون کی بک ہو، یا دنیا کے کسی بھی ملک کی اپنی قانون کی بک ہو جس کے اندر لا اور قانون وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، ان کی بکوں میں اگر اسپائی وغیرہ اور جاسوسوں وغیرہ کے لیے کیا سزا مختص کی گئی ہے. کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک کا جاسوس پکڑتا ہے تو اس کے ساتھ انتہائی
بے ایمانہ تشدد کے بعد اس کے ساتھ انتہائی سخت اور بہت اذیت ناک سزا کے اس تشدد کے بعد اس کو جو ہے وہ اگلے قتل کر دیتے ہیں، پہلے اس کو اذیت دیتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس آیت میں کسی قسم کا بھی یہ تشدد کا حکم نہیں دیا گیا، صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ اندر، صرف اتنی بات کہی گئی ہے اس آیت میں، صرف ان آیتوں میں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ وہ اللہ اس آیت میں صرف اتنی بات کی گئی ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ تم ان کی طرح ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے، اب اس کی کامن سی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو لے لو، آپ شروع میں اسٹارٹ میں مجھے ورس دینے کے لیے تو کتنے پیار سے مجھ سے میرے ساتھ بات کی اور کوشش کی کہ میں آپ کی باتوں کو نوٹ کروں اور میں اپنی جوابات نہ دے سکوں آپ کو، اپنی باتوں کا آپ کی باتوں کا جواب نہ دے سکوں، اور آپ نے شروع میں مجھ سے کتنے پیار سے بات کی، لیکن اب آگے چل کر آپ نے پورا مطلب میں نے میری اگزامپل کو پوری چینج کر دیا، آپ نے ایک قانون ہی پورا بدل دیا، اب مجھے صرف اس لیے کہ مجھے کسی طریقے سے آپ غلط ثابت کر سکو اور اس کے لیے تو لہٰذا اب اس آیت میں صاف طور پہ یہی صرف منشن ہے کہ آپ جیسے لوگ اس وقت تک میرے مددگار نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں آپ کی طرح کا نہ بن جاؤں۔ ہاں، ایک دفعہ میں آپ کی طرح کا بن گیا، ایک بول دیا چلو جی میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ پھر دیکھو میرے یوٹیوب چینل جس کے ابھی صرف 60 سبسکرائبر ہیں بھائی، جس کے ابھی 60 سبسکرائبر ہیں، 3 دنوں کے اندر 1000 سبسکرائبر کو نہ کراس کرے تو میرا نام بدل لو۔ بھائی یہی تو اصل بات ہے، تم لوگ سچ کو نہیں سنو گے، تم لوگوں کے لیے سچ نہیں ہے، سچ کچھ بھی نہیں، تم لوگوں کے لیے سچ نہیں، تم لوگوں کے لیے صرف نفرت، تم کہتے ہو کہ نفرت کرنی ہے مسلمانوں سے، سچ کو کوئی قبول نہیں کرنا، سچ کو سننا نہیں ہے، لہٰذا اب یہی چیز ہے نا کہ میں اب حارث سلطان کیا ہے، صرف جھوٹ کا پلندہ پھیلاتا ہے، اس کی ہر ویڈیو کا جواب جس میں اس نے جو قرآن کی آیت کو اس نے ریفرنس دیا، جو حدیثوں کا مذاق اڑایا، قرآن کی آیتوں کا غلط کوٹ کیا، حضرت صفیہ کے بارے میں اس نے جو ویڈیو بنائی اس کا جواب اس کو دیا گیا، ہر ویڈیو کا جواب دیا گیا اس کو۔ مفتی کون نام ہے ان کا، مفتی رانا زاہد جڑاوالا صاحب کے، ان کے ساتھ بھی میرے یوٹیوب پر واٹس ایپ کے ذریعے تعلقات لنک ہیں، انہوں نے ان کو کتنا چیلنج دیا، کتنی دعوت انویٹیشن بھیجا کہ میرے ساتھ آؤ بات کرو، ویڈیو ریکارڈنگ کرو، اپنے چینل پر کرو، خود کرو، لیکن ایک مذاکرات کی ایک چین شروع کرو، تمہیں تمہاری احادیثوں پر، آیتوں پر، ہر آیت پر تمہیں جواب دوں گا، خدا کے وجود پر تمہارے ساتھ بحث بات کرنی ہوگی، وہ پروف کیا جائے گا، خدا کے وجود پر تمہارے ساتھ بحث کر کے وہ تمہارے ساتھ پروف کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارے بھائی حمزہ علی عباسی 3 سال تک وہ ملحد رہا، 6 مہینے وہ اس بدھسٹ مذہب کو اس نے ایکسیپٹ کیا، اس کی ویڈیو میں نے پوری دیکھی، 1.5 گھنٹے کی اس کی پوری ویڈیو تھی اور 1.5 گھنٹے کی پوری ویڈیو میں نے دیکھی، ملحد رہا، بدھسٹ مذہب کو اس نے فالو کیا، آخر میں ہندوؤں کے مذہب کو بھی اس نے اسٹڈی کیا اور آخر میں دوبارہ سے الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ کتنے یوٹیوب پر کتنی ہسٹریاں پڑی ہوئی ہیں، ڈاکٹر مورس بکائی، گرے ملر اور کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب قرآن کو تفصیل سے پڑھا اور ترجمے کے ساتھ پڑھا تو وہ بھی آج مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پہ تم کہتے ہو کہ منکر ہیں یہ تاکہ تم اور یہ سب کے سب برابر ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو بھی اپنا مددگار نہ بناؤ، اور جب تک وہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں، اگر وہ اس بات سے منہ موڑ لیں تو پھر ان کو پکڑو، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ظاہر ہے اب یہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ منافقوں مسلمانوں کی بیس میں تمہارے ساتھ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، اور وہ ہر وقت اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں،
جس طرح سے ایسے منافق مکہ میں جب مسلمان رہتے تھے تو دو گروہ تھے، ایک کفار مکہ اور ایک مسلمان۔ اسی طرح جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف مدینہ میں آئے تو مدینہ میں 3 گروہ بن گئے، ایک مسلمان، دوسرا یہودی، اس ٹائم کے یہودی، مدینہ میں رہنے والے یہودی، اور تیسرے ان دونوں کے درمیان میں ایک منافق قوم جو اندر سے یہودیوں کے ساتھ تھی اور اوپر سے ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے پلہ بھاری، اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر مجھے یاد ہے کہ کہیں پہ سنا تھا کہ 750 کا لشکر تھا مسلمانوں کا جب مدینہ سے چلے، 750 کا لشکر، اور جب یہ بدر کے میدان میں پہنچے تو ایک منافق بیچ میں سردار تھا، وہ اپنے 450 بندہ لے کر علیحدہ ہو گیا اور مسلمان پیچھے 313 رہ گئے۔ اب یہ حساب ہوتا ہے، مدینہ سے چلتے وقت اتنے ہو گئے اور راستے میں یہ 450 کے قریب کے منافق مسلمانوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ تو یہ ٹائپ مسلمان ہوتے تھے جو ظاہری طور پر تو مسلمانوں کی طاقت بنے ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن جنگ کے موقع پر اور لڑائی کے موقع پر، جنگوں کے اور لڑائی کے موقع پر وہ مسلمانوں میں سے نکل جاتے تھے۔ ابھی انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پر یہ مینشن کر دیا گیا ہے کہ اب جو بندہ جاسوس ہوگا وہ آپ کے گھر میں اگر آپ کا بیٹا ہی اندر سے آپ کے دشمن کے ساتھ مل جائے اور آپ کے ساتھ غداری پہ اتر آئے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دو گے کہ بھائی چاہے میرا سکا خون ہی ہے، میرا اپنا خون ہی ہے، میرا بیٹا ہی ہے، لیکن جب اگر وہ دشمنوں کے ساتھ مل جائے تو آپ نہ چاہتے ہوئے اس کو بھی اپنے گھر سے آپ کو نکالنا پڑے گا، آپ اس کو بھی نکالو گے۔ تو یہاں پر بھی یہی چکر بنا ہوا ہے کہ جب یہ منافق لوگ جب مسلمانوں کو ہر طرح سے مسلمان حکومت کو کمزور کرنے کی چکروں میں اور مسلمان حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حکم کوئی غلط تو نہیں ہے، نہ حق تو نہیں ہے۔ اگر یہ حکم غلط ہے تو پھر آج دنیا کے ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں قید جتنے بھی ان لوگوں نے جاسوس ٹائپ لوگ ہوں، جاسوس اور دہشت گرد ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنے ملکوں میں قید کیے ہوئے ہیں تو ان کو نکالو باہر، آزاد کرو۔ اب تمہارے لیے اتنا جواب میرے لیے میری طرف سے کافی ہے، میں تمہیں اتنا ہی جواب دینا چاہوں گا۔ اب اس جہاد اینڈ کلنگ آف اسپائی آر آل سیم تھنگس اینڈ آل دیز از بیسڈ آن ہیٹ۔ اب اس نے جہاد اور کلنگ آف اسپائز کو دونوں کو نفرت میز بنا دیا۔ تو ٹھیک ہے، دونوں کو نفرت بناتے ہوئے اینی بک دیٹ ٹیل یو ٹو کل ہیومن از فالس ویدر اسپائی اور ناٹ، اسپائی ہو یا نہ ہو۔ What you are saying is that man-made rule are equal to rule made to you by your Allah. It is sheer ignorance, my friend. You mean killing a spy is wrong? اس کو میں نے میسج کیا. So you are saying that execution of spy of a country is equal to execution of murtad and mulhid. You are not making any sense. اس کہتا ہے کہ killing. اب اس نے مجھے کہا کہ so you are saying that execution of spies of a country and is equal to execution of murtad and mulhid. You are not making any sense. Where does it say spies in Quran? تو اس نے کہا کہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جاسوسوں کو ان سے قتل کرو؟ وہاں پہ اس نے یہ اب فی الحال اس کو میں صرف 489 کے حوالے سے ہی اس کا جواب دیا میں نے کہ اکارڈنگ ٹو می منافق اینڈ اسپائی آر سیم، کیونکہ منافق بھی جو ہے وہ ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوتا ہے اور اندر سے وہ منافق بھی جو ہے وہ ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ نان مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، یہودیوں کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس ٹائم پر۔ اور آج کے دور میں بھی ایک جاسوس جو ہے وہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی جاسوس جاتا ہے تو وہ پنڈت وغیرہ کا روپ بنا لیتے ہیں اور ان کا روپ ہوتے ہیں یا ایسے لوگوں کا روپ ہوتے ہیں جو
جس کی بات سنی جائے، یا پھر کوئی ریڑھی والا بھی بن جاتا ہے، وہ تو روڈ کے اوپر جو اس طرح کے، لیکن جو زیادہ لمبے عرصے کے لیے وہ پھر کسی اس طرح کا، اور جو ان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں یا تو مولویوں کا روپ ڈھال کر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی اس طرح. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر مولوی جو بنتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ مسلمان، وہ پھر قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اندر سے وہ خبریں ان کو پہنچا رہا ہوتا ہے دوسرے ملک کو. تو یہ جاسوس بھی اسی طرح کا کرتے ہیں. تو یہ دونوں میرے نزدیک ایک ہیں. سملرلی اسپائی لیونگ ان اے کنٹری، وہ بھی انٹرنلی ہی از ود اینیمی کنٹری، تو وہ بھی ہے. تو لہٰذا پھر یہ ورس 489 از اونلی فار منافق ناٹ فار نان مسلم اور ناٹ فار ملحد ETC. اکارڈنگ ٹو می اف اینی مسلم یوز دس ورس فار نان مسلم، اگر میری نظر سے اگر کوئی بندہ 489 کو پکڑ کر، جس کے آخر میں لکھا ہوا ہے، چلو جی 489 کو لے کر کے اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان کو پکڑو اور مارو، جہاں قتل کر ڈالو، اور اگر وہ منہ پھیریں تو ان کو تو اب ان کو بٹ اف دے ٹرن اوے دین سائز دیم اینڈ کل دیم، اگر وہ مڑ جاتے ہیں اور تمہاری طرف نہیں آتے، واپس نہیں آتے، مڑتے نہیں ہیں، تو ان کو جہاں دیکھو وہ قتل کر دو. اب یہ اس کا ہندی ٹرانسلیشن بھی میں ہندی والے لوگوں کے لیے میں شو کروا رہا ہوں، وہ دیکھ لیں اس کو، وہ اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں. مجھے تو ایک لفظ بھی اس میں سے پڑھنا نہیں آ رہا. بہرحال آگے چلتے ہیں. لہٰذا اس کو پھر میں نے آگے کہا فار دس پرپس آئی کوٹ سورہ نمبر 9. پھر میں نے اس کو کہا کہ میں پھر تمہارے جواب میں، کیونکہ تم کہتے ہو کہ ملیدوں کو بھی مارنے کا کیا ذکر ہے، تو میں تمہیں بتا دوں کہ ملیدوں کو اگر مارنے کا ذکر ہوتا تو یہاں پہ یہ آیت کبھی کوٹ نہ ہوتی کہ اف اینی ون آف مشرکون پولیتھیسس آئیڈیولٹسٹ. ابھی میں نے اس کو جواب دیا کہ تم جو چاہتے ہو کہ اسپائی آف اے کنٹری اور ملحد میں جو ہے یہ کوئی ایک تو نہیں ہے. یہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اسپائی کے بارے میں اور ایگزیکیوشن آف از ایکول ٹو ایگزیکیوشن آف مرتد. تو میں نے کہا کہ اس آیت میں پھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرتد اور ملحد کو ہی مارنا ہے. اس میں تو منافقین کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں اور اندر سے نان مسلموں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ اسپائی کی ہی نشانی ہے. جیسے اسپائی جو ہے کسی ملک کا اسپائی جو ہے دوسرے ملک میں جا کے پنڈت کا، یا مسلمانوں کا اگر ہو تو ہندوؤں کے ملک میں جا کے وہ پنڈت کا روپ دھار لے گا، اور وہ ہندوؤں کے ملک میں جا کے وہ فادر کا روپ بنا کر وہاں پر لوگوں میں انتشار وغیرہ پھیلانے کی اور معلومات لے کر لوگوں میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا. اسی طرح ہندوؤں کا اور کرسچنوں کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا تو وہ ایک حافظ بن کر، ایک مولوی بن کر ہی آئے گا، اور وہ یہاں پر آ کر نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، قرآن مجید بھی پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا، اور وہ روزے وغیرہ بھی رکھے گا، اور وہ مسلمانوں کی طرح ساری عبادات کرے گا، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا، وہ کافروں کے ساتھ ہی ہوگا. اب یہاں پر یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس حوالے سے ہے. تو منافق بھی جو ہے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ نان مسلموں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اس آیت میں سورہ 489 میں انہی منافقوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو تم جب یہ لوگ تو تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے، اور یہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے. لیکن جب تم ان کو لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ اگر تمہارے ساتھ ہجرت نہیں کرتے ہو، تمہاری طرح تمہارے ساتھ شام شریک نہیں ہوتے، تو تم ان کو پھر تم جہاں اور تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہی ہیں تو تم ان کو جہاں دیکھو قتل کر دو. اب یہاں پر یہ منافقوں کے بارے میں ہے جو سازشیں وغیرہ کرتے ہیں اور سازشیں
سازشیں وغیرہ کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر ایسی بات نہیں ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں، یہ آیت تو ملحدوں کے بارے میں ہی ہے اور کافروں کے بارے میں یا نان مسلموں کے بارے میں ہے، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ پھر تم قرآن کی سورہ نمبر 9 اور ورس نمبر 6 بھی دیکھو کہ if any one of mushrikeen politically seek your protection, then grant him protection so that he may hear the word of Allah, and then escort him to where he can be secure. That is because they are men who know. اینڈ ایف اینی ون آف مشرک، اب یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ہو یا کوئی کافر ہو، نان مسلم ہو، ملحد ہو یا مشرک ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، آگ کی پوجا کرنے والا، جو بھی ہو، اگر جنگ کے دوران اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ آ کے تمہارے ساتھ تمہیں بولتا ہے کہ مجھے پناہ دو، امن دو، کہ تو کیا تمہارا حق بنتا ہے اس کو پھر امن دینا. تم اس کو امن دو گے. اکارڈنگ ٹو دس ورس تمہیں حکم ہے کہ تم اس کو امن دو گے. قرآن کی اس آیت کے مطابق تمہیں حکم ہے کہ تم اس کو امن دو گے، اور پھر اس کو امن دو گے. اور جب جنگ ختم ہو جائے، جنگ کے حالات ختم ہو جائیں، تو پھر اس کو اسکارٹ ہم، اس کو یہ نہیں کرنا، جنگ ختم ہوگی تو اس کو یہ نہیں کرنا کہ دروازے سے باہر نکال دیے جاؤ، جی جنگ ختم ہوگی، دروازے میں کھڑا کر دو اور بول بائے بائے، ٹاٹا اور جاؤ، اب نکل جاؤ. نہیں، اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں سوار کرو، اس کو اس کی مطلوبہ جگہ پر، جہاں پر وہ جانا چاہے، اس کی امن والی مطلوبہ جگہ پر اس کو جا کے پہنچا کر پھر واپس کر آ جاؤ. یہاں تک حکم آیا ہے. اب اکارڈنگ ٹو یو بٹ ناٹ قرآن، پھر اس کو میری قرآن کی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی. سو یو نو بیٹر دین قرآن. تھینک یو یو آر مرتد اور ملحد آلسو. بھائی، میں نے اکارڈنگ ٹو می کا جو ورڈ یوز کیا ہے وہ میں نے منافق اینڈ سپائی کے لیے یوز کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو می منافق اینڈ سپائی آر دا سیم تھنگ، یہ میں نے یوز کیا ہے. اور اکارڈنگ ٹو قرآن 489 ورس جو ہے یہ صرف اور صرف منافقوں کے بارے میں ہے. اور قرآن کی سورہ نمبر 9 ورس نمبر 6 تمام کافروں، تمام مشرکوں اور تمام بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، ملحد لوگ، جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمانوں سے ہٹ کر جتنی قسموں کے لوگ ہیں، وہ سب یہ سورۃ نمبر 9 ورس نمبر 6 کے اندر آتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی بندہ تمہارے ساتھ تم سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دو. جب ان میں سے کوئی بندہ تم سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دو، یہاں تک کہ امن کے دن آ جائیں، جنگ ختم ہو جائے، امن کے دن آ جائیں، تو پھر ان لوگوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں سوار کر کے، سواری پر سوار کر کے، گاڑی پر سوار کر کے، یا ان کو جہاں سفر کا خرچہ دے کر. یہاں پر میں یہ بھی کوٹ کروں گا، ظاہر ہے ایک بندہ میں ہوں، میرے پاس کوئی بندہ پناہ کے لیے آ جاتا ہے، پناہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، میں اس کو پناہ دوں گا اور اس وقت تک پناہ دوں گا جب تک امن نہیں ہو جاتا. جب امن ہو جاتا ہے تو میرا کام بنتا ہے میں اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤں. لیکن اب بالفرض میرے پاس کوئی ضروری کام ہے، میں جا نہیں سکتا، میں اس کے ساتھ جا نہیں سکتا، یا میں جس طرح سے میں ملازم ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، تو میں اس کے ساتھ جا نہیں سکوں گا اس کو چھوڑنے کے لیے. تو پھر میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں اس کو ظاہر اپنی سواری پر تو نہیں لے کے جا سکتا، تو پھر اس کو میں سواری کا خرچہ دے کے، اس کو کرایہ دے کر اس کو انتہائی عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر سے الوداع کروں. اور اسلام کی یہی خوبصورتی ہے، اور ایسی خوبصورتی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مذہبی بک کے اندر اتنی خوبصورتی نہیں ہے کہ جو یہ حکم اپنے بلیورز کو یہ حکم دے. ہندوؤں کی بک کو بھی دیکھ لینا اور کرسچنوں کی بک کو بھی دیکھ لینا، کسی کی بک کے اندر یہ ہدایت نہیں ہے، یہ پیار محبت کی ڈیسیجن نہیں، پیار محبت بڑا ڈیسیجن نہیں ہے کہ بیٹا، کہ بھائی جی، کہ تم لوگ مسلمانوں کو اپنے گھر میں پناہ دینا، اور جب پناہ کے دن، امن کے دن آ جائیں تو مسلمانوں کو اپنے خرچے پر اپنی گاڑی پر بٹھا کر ان کو ان کے ملک میں ان کی امن والی جگہ تک پہنچاؤ. اگر ایسی بات ہوتی تو آج تقسیم کے وقت جو قتل و غارت ہوئی، پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کے وقت جو قتل و غارت ہوئی، وہ نہ ہوتی.
کتنی قتل و غارت ہوئی، ٹرینوں کی ٹرینیں لوگوں نے آگ لگائی اور مسلمانوں کو جلایا، پھر مسلمان بھی مشتعل ہوئے، انہوں نے بھی پتہ نہیں کچھ کیا ہوگا کہ نہیں کیا مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے بھی کیا، جنہوں نے کیا تو غلط کیا۔ اب بھائی اکارڈنگ ٹو می کا جو لفظ میں نے یوز کیا ہے وہ پھر میں بول دوں کہ وہ میں نے صرف اس لیے بولا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں اکارڈنگ ٹو می منافق اور اسپائی آر سیم۔ اب اور قرآن کی اکارڈنگ جو ہے تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی اکارڈنگ ایسا نہیں ہے، تو قرآن کی اکارڈنگ 489 میں لفظ واضح طور پر 488 اور 489 جو ہیں یہ واضح طور پر منافقین کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہیں۔ اور قرآن کی الفاظ اگر انگلش تمہیں آتی ہے اور انگلش بھی سیکھ لو، اور اگر تھوڑی سی اردو بھی ہندی بھی آتی ہوگی اور انگلش بھی سیکھ لو، تو قرآن کی جو آیت 489 ہے اور 488 489 منافقوں کے بارے میں، اور قرآن کی سورہ نمبر 9 ورس نمبر 6 تمام مشرکین، تمام بت پرستوں، بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، ملحد وغیرہ جتنے بھی نان مسلم لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے۔ تو تم اس چیز کو چھوڑو، میں نے یہاں پہ اس کو لکھ دیا سوری یو آر رانگ، سمپل رپلائی اکارڈنگ ٹو می اینڈ قرآن 489 از اونلی فار ملحد مسلم، منافق مسلم اینڈ قرآن سورہ نمبر 9 ورس نمبر 6 is only for all peaceful non-Muslims. If someone take these verses 489 in wrong way, it is his fault, not the Quran fault. For example, teacher teach a lesson to a student and one student take this lesson in wrong way. So whom you will blame, teacher or book or student؟ تو میں نے کہا، میں نے پھر یہاں پہ مثال دی کہ ایک کلاس میں 100 ٹیچر ہے، ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور ان کو ایک پڑھانے والا ایک ٹیچر ہے۔ اب اس ایک ٹیچر کے 100 اسٹوڈنٹ تو کبھی پاس نہیں ہوتے، تو لہذا جو اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے فیل ہوں گے، اپنی غیر ذمہ داریاں محسوس نہ کرنے کے حوالے سے فیل ہوں گے، تو وہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ وہ لوگ پھر یہی کریں گے نا، ان لوگوں کے لیے پھر یہی چیز ہے کہ سو ہوم یو ول بلیم، تو ان کو پھر کس کو ذمہ دار دو گے؟ وہی ہوگا۔ یہاں پہ کہتا ہے دی ٹیچر از رانگ، اس نے پوری اگزامپل ہی چینج کی۔ If your teacher teach you and your brother one lesson and you take that lesson in wrong way, your brother take it in actual way, then still you blame teacher. So you are saying that all that teaching of Quran, Tafsir, Sharia, Sunnah are right, and all the Muslim the student of these teaching got it wrong. All the Muslim is in this world got it wrong, and that is the reason of the condition of all Muslim countries. Wow, excellent analysis, and that is why the teacher is wrong. This is why Allah, Muhammad and Hadith, Tafsir, Sharia, Sunnah, everything. اب یہ اس کا انالیسز ہے بھائی۔ مسلمانوں کی کنٹری کو دیکھ کر پھر یہ مجھے میسج کرتے شاباش کی بلیمنگ ادر، ڈونٹ ایور بلیم دا ٹیچر، ویل ڈن، شاباش۔ Well, I hope Muslim country will develop a vaccine of COVID-19 so you can go and kiss the worship of Hijr Aswad because Allah could keep the Kaaba open. Shabash, ever blame the teacher. Barar, America is a more power than keep Muslim country jail. Shabash, میں اور talk with me on 489 and 96. Now you have no answer, so you are changing the topic. Well done, keep very well done. No, I have not changed the topic, I ask you. تو بھائی تمہیں میں جواب دے دوں کہ مسلمانوں کی کنٹری کا، تمہیں یہاں پر میں ریٹن تو میں نے جواب نہیں لکھا فی الحال، کیونکہ ریٹن جواب ابھی تک فی الحال تمہیں میں نے اس کا نہیں لکھا، تو میں دونوں باتوں کا جواب دے دوں کہ مسلمانوں کی حالت کے دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کو دیکھنے، اسلام کو دیکھنے کے لیے تو مسلمان ملکوں کو نہ دیکھو، مسلمان کنٹری کو نہ دیکھو،
مسلمان ملکوں کو، مسلمان کنٹریوں کو نہ دیکھو، تم قرآن کو دیکھو۔ تم نے قرآن کی سورہ نمبر 489 پیش کی، میں نے جواب میں 489 کا تمہیں حوالہ دے کر تفصیل سے سمجھا دیا کہ 489 صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے، جبکہ قرآن کی میں نے سورہ 9 آیت نمبر 6 پیش کی اس کے جواب میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پناہ دینے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو۔ اسی طرح اوپر تم نے کہا تھا کہ یہ آیت بنی اسرائیل کی چلڈرن کے لیے ہے، تو بنی اسرائیل کے چلڈرن میں سب لوگ آتے ہیں۔ اس میں کیا پتہ مسلمانوں کی قوم بھی آئے گی، اس میں آگے جا کے مسلمانوں کی قوم بھی ہوگی، اس میں سب لوگ آئیں گے۔ یہ قرآن کا حکم قرآن میں آ گیا ہے، یہ اسی طرح کا منشن ہے جیسے اگر کسی کی بک میں 489، اب 489 کے حوالے سے یا 488 اور 489 تو صاف طور پر بار بار بولوں گا، ایک بار ہزار بار بولوں گا کہ یہ آیات منافقین کے لیے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں 489 سورہ نمبر 6 جو ورس نمبر 6 ہے، سورہ نمبر 9 جو ہے یہ سارے کافروں کے متعلق ہے، سارے نان مسلمز کے متعلق آئی ہے۔ اب یہاں پر تو کلیئر ہو کر لو۔ اب باقی رہ گی بات یہ کہ مسلمانوں کی کنٹری کی بات ہے، تو بھائی مسلمان اگر کسی جگہ پہ کوئی ایک چھوٹا سا پٹاخہ چلا لیں، ان کو تم دہشت گرد بنا لو گے، وہ تمہاری نظر میں دہشت گرد ہو گئے۔ کشمیر کو دیکھ لو، 72 سال سے وہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کو دیکھ لو، اس کی کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، وہ ہر سال اپنی 100 نئی بستیاں بناتا ہے فلسطین پر بمباری کر کے، اور فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں پر اپنی ہر سال نئی بستیاں بناتا ہے، اور وہی اپنی گریٹر اسرائیل بنانے کے چکروں میں ہے، اور اسی گریٹر اسرائیل بنانے کے چکروں میں وہ وہاں پر اپنی مدرسوں میں اپنے یہودی اسٹوڈنٹ کو تیار کر کے وہ مسلمانوں کے ملکوں میں بھیجتا ہے، اور وہاں پر مسلمانوں میں فساد پھیلا کر وہ قانون وہ لا فالو کر رہا ہے جو لا برطانیہ نے انڈیا میں کیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، جس اصول پر برطانیہ نے مسلمانوں پر ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے جو اس نے فارمولہ استعمال کیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ استعمال کر کے انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ اسی طرح یہی اصول اب اسرائیل کا آج وسطی ایشیا میں ہے۔ اب یہاں پر اگر بیس میں چلیں گے تو پھر بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت لمبی سازش ہے۔ اب اسرائیل کی وہ بارڈر بھی چیک کر لو جب وہ اس ٹائم پر بنا، جب 1965 میں میرا خیال ہے 1954 میں جب یہ پہلی دفعہ اسٹیٹ ڈکلیئر ہوئی تھی، بنی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب فلسطین کی زمین پر جا کر تھوڑی سی اسرائیل کی آبادی کو زبردستی وہاں پر ڈیولپ کیا، وہاں پر ان کو بٹھایا، وہاں پر ان کو زبردستی ان کو قابض کیا، اور اس کے بعد ان کو اتنی سپورٹ کی کہ آج وہ اسرائیل وہاں پر ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے بعد عراق کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر کے پورے اسلامی ممالک کو ایک طرح سے یرغمال بنایا۔ آج امریکہ اپنا سب سے زیادہ اسلحہ یہی اسرائیل کے ذریعے سے سعودی عرب اور ان لوگوں کو بیچتا ہے، اور اپنی آرمی کو وہ سعودی عرب میں تعینات کیے ہوئے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہی چیز ہے کہ وہ ایک پالیسی ہے۔ اب تم بھی چلو میں مان لیتا ہوں مسلمان جو ہے قتل و غارت کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں نے یہ مان لیا تمہاری بات، تو پھر تم بھی تو مانو کہ جو کشمیر میں اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر ایک بندہ قتل کر رہا ہے تو دوسرا بندہ بھی قتل کرے گا۔ تم ایک بندے کو اگر قاتل کہتے ہو تو دوسرے کو بھی قاتل کہو، وہاں پر تم بولو گے نہیں۔ اور کووڈ وائرس کی کیا بات کرتے ہو، کووڈ 19 کی کیا تم ویکسین کی بات کرتے ہو؟ اسرائیل نے اگر بنائی ویکسین، یا چائنا نے اگر ویکسین بنائی، یا امریکہ نے ویکسین بنائی، یا کسی مسلمان ملک نے ویکسین بنائی، جس نے بھی بنائی وہ پیسوں کے اوپر ہی بنائے گا، اور پیسوں کے عوض ہی وہ بیچے گا۔ مسلمانوں کو کوئی خیرات میں فری میں کوئی بھی ویکسین نہیں دے گا۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اس ویکسین کی اتنی ضرورت بھی نہیں۔ آج جس طرح سے اٹلی کی میں نے کنڈیشن دیکھی ہے، اٹلی میں جس طرح سے لوگوں کی لاشیں روڈ کے اوپر پڑی ہوئی تھیں، ملی ہیں،
الحمدللہ میں نے پاکستان کے اندر کبھی ایسا کوئی روڈ اور ایسا کوئی کنٹری نہیں دیکھا، شہر نہیں دیکھا، پاکستان میں اتنے برے حالات نہیں تھے، اتنے برے حالات یا اتنے سخت حالات نہیں دیکھے کہ جہاں پہ وہاں پہ کلنگ ہو اور اس طرح سے لوگ مر رہے ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر بہت امن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا کرم خاص کیا ہوا ہے، تم اس بات کی ٹینشن نہ لو۔ اگر ویکسین جس نے بھی بنائی ہم لوگ اس کو پیسوں سے ہی خریدیں گے، مفت کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، کوئی کسی کو بھیک نہیں دے گا، دیتا بھی کون ہے آج کے دور میں۔ بہرحال آئی ناٹ چینج، میں نے اس کو کہہ دیا کہ اوکے چیک دس ورس، یہ آخری میسیج ہے۔ اسی طرح میں تمہیں جواب اور بھی دے دوں، اب تم اپنی ہیومینٹی کو چیک کر لو اپنی، کہ تم نے اپنا اصول ہی بالکل چینج کر دیا۔ کہ میں نے تمہیں کہا کہ 489 منافقوں کے بارے میں ہے، اور سورہ نمبر 9 ورس نمبر 6 نان مشرکین کے بارے میں ہے۔ اب ان دونوں کو حدیثوں کو لے کر اگر کوئی بندہ بے گناہ کسی ایسے پرامن غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو صاف طور پر میرے نزدیک وہ بندہ واجب القتل ہے، چاہے وہ کسی کا بھی قتل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے نزدیک کوئی مسلمان کسی پرامن نان مسلم کو قتل کرتا ہے، کسی نان مسلم کو جو پرامن سے رہتا ہے، جو پیار سے رہتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کی کلنگ کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو وہ میرے نزدیک غلط ہے، وہ رانگ کام کر رہا ہے، کیونکہ سورہ نمبر 5 ورس نمبر 32 صاف طور پر ہے کہ کوئی کسی مسلمان کا اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ لازمی کرا دیا، جو شخص کسی بھی ایک انسان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی جان کا بدلہ لینے یا پھر زمین پر فساد پھیلانے سے روکنے کے لیے کرے، تو سوائے اس کے اگر وہ فساد پھیلانے سے روکنے کے لیے کرتا ہے یا بدلہ لینے کے لیے کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی بلا وجہ کسی کو قتل کرو، ایسا ہے جیسے اس نے تمام آدمیوں کو قتل کیا۔ اور جو کسی انسان کو جان کو بچائے تو اس نے اس کی زندگی کا سامان کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام آدمیوں کو، تمام انسانیت کو بچایا۔ جی، اب اگر یہ آیت صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوتی اور مسلمانوں کے لیے نہ ہوتی تو اس کو یہاں پہ شامل ہونے کا بھی مطلب نہیں تھا، یہ شامل نہ ہوتی، کیونکہ یہ شامل کر کے پھر یہ چیز ہے کہ بھائی مسلمانوں، تمہارے بنی اسرائیل کو تو ہم نے منع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ بولے گا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تو منع کر دیا ہے کہ وہ ناحق قتل نہ کریں، ناحق قتل کرنا ایسا ہے، ناحق قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور نہ کسی بے گناہ اور کسی انسان کو بچانا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچایا، تو لہٰذا ہم نے ان کو یہ ان کے فائدے، لیکن تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے، تم جس کو دیکھو چھاؤ قتل کر دو، جس کو دیکھو، اور کسی کو بھی نہیں بچانا اور کسی کو نہیں بتانا۔ تو پھر یہاں پہ یہ الفاظ بھی لکھے ہوتے، لیکن یہ ان لوگوں کو حکم ہوا، اور یہی حکم پھر آگے ہمارے لیے آیا، ہماری قرآن میں ہمارے لیے آیا کہ اب ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا، وہ لوگ ان کو یہ حکم دیا تھا، اور اس وجہ سے حکم دیا تھا کہ یہ انسانیت کی بقا ہوگی، انسانیت کا فائدہ ہوگا، اس وجہ سے حکم دے کر یہ آئے تو ان لوگوں کے لیے اتاری۔ تو لہٰذا You told me that this verse of Quran and said that in this verse Allah speak. تم نے مجھے بھائی، اب تم نے پھر یہاں پر قانون ہی چینج کر دیے، تم نے یہ قرآن کی آیات ورس 89 اور ٹوگیدر، میں نے کہا ان کو اکٹھا کر کے پڑھو، اور اللہ از آرڈرنگ دیم بوتھ اباؤٹ ہیپوتھیسز who live in Medina at that time and live like Muslim openly, but from inside they are with non-Muslim and conspiracy اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم، کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں وغیرہ کرتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان میں مسلمانوں کی طرح رہ کر نان مسلموں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اٹ واز لائک اے اسپائی ان ٹوڈیز ایرا Even today in decent country the death punishment is compulsory for spy. As an atheist it is difficult for you to digest. اب تم ایتھیسٹ ہو اور تم مولد ہو، لیکن تمہیں اب میرا جواب ہضم نہیں ہو رہا، لیکن تم میرے جواب کو قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن لہٰذا تم آگے سے مسلمانوں کی
اسپیک دا ورس، اور تم یہ نہیں کہتے، اب تم یہ بات تمہارے لیے ماننا بہت مشکل ہے کہ قرآن کی ورس 88 اور 89 ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تو پھر صرف انہی لوگوں کے بارے میں حکم ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، منافقین لوگ تھے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج بھی اگر ہمارے ساتھ رہ کر کوئی، آج بھی ہمارے ساتھ اگر انڈیا والے یا والے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، دوستانہ معاہدہ کرتے ہیں، تو اس میں ہم پہلے پیش ہوں گے، لیکن اگر وہ ہمارے خلاف سازش کریں گے اور سازشیں کریں گے اور ہمارے اندر جاسوس بھیجیں گے اور وہی کریں گے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر مجبوری ہے بھائی، یہ تو انسانیت اب اتنا بھی تو نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا رہے اپنے گھر میں اور دوسرا اس کے گھر میں دشمن بھیجتا رہے اور اس کے گھر والوں کو مارتا، جو دشمن اس کے گھر والوں کو مارتا رہے، اور بندہ آگے سے جو اس کا جو گھر کا سربراہ ہے وہ بس ایک کرسی پر بیٹھ جائے، بولے کہ نہیں جی ان کو مارنا گناہ ہے، جی قتل کرنا گناہ ہے، مارنا گناہ ہے، ان کو بھگانا گناہ ہے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ پھر اگر میں آپ کے گھر میں اپنے جاسوس بھیجتا رہتا ہوں آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو جا کے مارتے ہیں، مار کے آ جاتے ہیں، آپ کے بھائی کو، آپ کے بچوں کو وغیرہ وغیرہ، آپ کے گھر کے افراد کو مار کر آ جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، تو کیا آپ مجھے جو میرے ان جاسوسوں کو یا میرے ان بھیجے ہوئے بندوں کو آپ جواب نہیں دو گے؟ آپ ان کو آگے سے مارو گے نہیں؟ لازمی بات ہے آپ مارو گے۔ تو یہ پھر قرآن کی آیت غلط نہیں ہے۔ اب اس کو تم غلط صحیح کہنا تمہارے لیے پاسبل نہیں، کیونکہ تمہارے دل میں نفرت ہے۔ اب یہیں پہ اس آیت کا دوسرا ترجمہ بھی لاگو ہوتا ہے، یہیں پر اس آیت کا وہ ترجمہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ یہیں پر ان کا دوسرا یہیں پر اس آیت کا دوسرا ترجمہ بھی لگتا ہے کہ لہٰذا ان میں سے کسی کو بھی اپنا مددگار نہ بناؤ، کہ کاش وہ تو یہ چاہتے ہیں، اب تم بھی یہی چاہتے ہو، وہ یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی حق کے منکر بن جاؤ۔ اب یہ تمہارا بھی خواہش ہے، اور کاش کہ اسی طرح تم حق کے منکر بن جاؤ۔ وہی بات ہے، اگر میں ایک ویڈیو اسلام کے خلاف بناتا ہوں جیسے حارث سلطان نے بنا دیا، تو یقین کر لو میرے یوٹیوب کے سبسکرائبر 1500 کے یا 2000 اور 1 ملین تک چلے جائیں گے، جیسے حارث سلطان اور یہ اسپارٹیکس اور یہ غالب کمال اور یہ مس ایتھیسٹ اور یہ لوگ یوٹیوب پر ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اسی ترجمے کو، یہی ترجمہ ہے، یہی ثبوت ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آیت سچی ہے۔ یہ اس آیت میں اگر یہ آیت غلط ہوتی تو آج میں چیلنج دیتا ہوں سارے کے سارے سبسکرائبر یوٹیوب پر حارث سلطان کا کوئی سبسکرائبر نہ ہوتا، میری طرح اس کے بھی 60 سبسکرائبر ہوتے جیسے میرے 60 سبسکرائبر ہیں، لیکن مجھے سبسکرائبرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ویڈیو اسپیشلی رپلائی اور جواب وغیرہ کے لیے بناتا ہوں، وہ صرف انہی لوگوں کے لیے بناتا ہوں۔ اب یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی اور آپ کو ہی پوسٹ کروں گا اور آپ ہی اس کو سنو گے، باقی کوئی آتا ہے آ کے دیکھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے تو ویلکم، موسٹ ویلکم، ادروائز مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ It was a spy today area even today especially that why you spoke Muslim country and that's why اب تم اس آیت کو صحیح نہیں کہہ سکتے، اس لیے تم اب مسلمانوں کی ملک کی حالات پر آگے ہو۔ I say you do not look تو لہٰذا پھر میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم مسلمانوں کی حالت کو، اسلام کو مسلمانوں کی حالت سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، جیسے قرآن کو ڈاکٹر مورس بکائی، ڈاکٹر گرے مرر اور یہ اگر تم نے اسلام کی ڈاکٹرز، یہ اس پر بندے کی ویڈیو ہے جو ساری زندگی اسلام کے خلاف رہا، یہ پہلے نمبر پر ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف رہا، مسلمانوں کی نفرت کرتا رہا، لیکن جب اس نے اسلام کو پڑھا آج وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ لینڈ سے لوہان
اس کی سٹوری ہے، کوئی لیڈی ہے اس کی سٹوری ہے جس نے اسلام قبول کیا، یہ امریکن بندے کی سٹوری ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ نیچے ڈاکٹر جے ایلیسن، ڈاکٹر لارنس براؤن اور ڈارس مورس بکائی اور ڈارس گرے ملر، ان لوگوں کی ویڈیوز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیے۔ ڈاکٹر جے ملر، گرے ملر، جے ایلیسن، ڈاکٹر لارنس بکائی، ٹاپ فیمس 8 پیپل، مس آسٹریلیا ایم اے فائٹر۔ پھر یہ ریئیکشن کڑی ایک انڈیا کی تھی، اس نے اسلام قبول کیا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو نیوٹرل ہو کر اسٹڈی کرتے ہیں تو انہوں نے مسلمان تو ہونا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ دی مسلم کنٹری از سفرنگ فرام کنسپریسی، میں نے جیسے پہلے کہہ دیا کہ یہ تو اسرائیل اور امریکہ کی سازش کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ دین یو سیڈ اباؤٹ مسلم دوز ہو ریڈ 489 اینڈ کل نان مسلم، تو میں نے کہا کہ جو لوگ نان مسلم اینڈ ایتھیسٹ، سو واٹ آر دے؟ تو آئی سیڈ دیٹ اٹ از دی فالٹ آف دی مسلم اونلی، ناٹ دا قرآن۔ ان دس ورس is only order for Munafiq, and if there is any other verse like 532, in 532 clearly order mentioned that killing of one human is بالکل اسی طرح سورہ نمبر 9 ورس نمبر 6 جس میں کلیئر مینشن ہے۔ دین آئی گیو این ایگزامپل آف 10 of a student has 10 students that a teacher teach his 10 students and 3 of them are pass and 7 are fail. Who will be responsible? You say no one blame teacher, so I blame teacher because teacher will be you. اب تم نے یہاں پر اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جی میں ٹیچر کو بلیم کروں گا کیونکہ ٹیچر ہی قصوروار ہے۔ تو بھائی پھر تمہارے لیے تو اب یہی ہے کہ تمہارے دل میں جب تک یہ نفرت رہے گی اس وقت تک میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے دل میں نفرت رہے گی اور میں اسی نفرت کو ختم کرنے کے لیے، یاد کرنا، میں اسی نفرت کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جب سے کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا تھا تب سے یوٹیوب پر ایکٹیو ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی جب تک ہمت رہی یوٹیوب پر میں اپنی چیٹ بھی ہوتی رہے گی، بات بھی کرتا رہوں گا تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ، اور ان کو جوابات دیتا رہوں گا، چاہے تم لوگوں کو پر تم لوگ اس کو پازیٹیو لو یا نہ لو، لیکن تمہارے جیسا کوئی ایک بھی اگر میری بات کو سمجھ گیا اور سن لیا تو میرے لیے وہ کافی ہوگا، میرے لیے یہ چیز کافی ہوگی۔ لہٰذا والسلام، خدا حافظ۔ لاسٹ اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو میری بات کی سمجھنے کی اور میری بات سمجھنے کی اور اس پر عمل سمجھنے کی توفیق دے، اور ایک دفعہ قرآن کو نیوٹرل ہو کر پڑھنے کی توفیق دے، ورنہ میڈیا پر باتیں تو سب کرتے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ۔